السلام علیکم دوستو سرزمین پاکستان نے کئی ہیروز کو پیدا کیا اور کئی لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو عزت بخشی اور پاکستانی قوم کا سر بلند کیا۔ ایسا ہی ایک انسان جس نے پاکستان کا سر بلند کیا اور پاکستانی قوم خاص کر غریب لوگوں کے لیے بہت کام کیا، اور اس انسان کو فادر آف دی نیشن کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لاوارث لوگوں کا باپ ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کرنے جا رہا ہوں دا ریئل ہیرو آف پاکستان یعنی عبدالستار ایدھی کی، جن کی آج 7ویں برسی ہے۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو انڈیا میں پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان میں منتقل ہو گئے۔ دوستو ایدھی کی زندگی کی کہانی شروع ہوتی ہے 1957 میں، جب ایشیائی فلو کی وبا چین سے شروع ہوئی اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس سے پوری دنیا سمیت پاکستان کے لوگ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران ایدھی صاحب کے اندر پاکستانی قوم کی خدمت کرنے کا ایسا جذبہ پیدا ہوا اور پھر مرتے دم تک اس جذبے کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکی، اور ایدھی نے اپنی پہلی ایمبولنس کچھ عطیات لوگوں سے لے کر اور کچھ اپنی جمع پونجی خرچ کر لے لی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر 1965 میں ان کی زندگی میں بلقیس ایدھی آئی، اور بلقیس ایدھی نے بھی ایدھی صاحب کو بھرپور سپورٹ مہیا کی اور آہستہ آہستہ ایدھی فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک کو بڑا کرنا شروع کر دیا اور ایمبولنس کا نیٹ ورک کو خاصا بڑا کر دیا۔ ایک وقت تھا جب پورے کراچی میں کسی کو بھی ایمبولنس چاہیے ہوتی تھی، وہ ایدھی ایمبولنس ان کے لیے بلا تفریق میسر ہوتی تھی۔ عبدالستار اور ان کی اہلیہ نے اس نیٹ ورک کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا، اور اس وقت یعنی آج 2023 میں پاکستان میں 5000 سے بھی زیادہ ایدھی کی ایمبولنس کام کر رہی ہیں، اور اس کا سارا سہرا عبدالستار ایدھی کو جاتا ہے۔ اور دوستو یہ ایمبولنس نیٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ دوستو عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دوستو ایدھی پاکستان کے وہ واحد شخص تھے جن کو بچہ بچہ جانتا تھا اور ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے۔ دوستو عبدالستار ایدھی کی زندگی کا ایک عجیب قصہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس جمع کیے ہوئے پیسے تھے جن کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ان سے پیسے لوٹنے چاہے، اور جب ڈاکوؤں نے پوچھا کہ آپ کون ہو تو انہوں نے بتایا میں عبدالستار ایدھی ہوں، تو ڈاکوؤں نے بجائے پیسے لوٹنے کے اپنے پیسے بھی ان کو دے دیے۔ اسی طرح ایک دفعہ وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترے اور پیدل چلنے لگے، اور کچھ دیر کے بعد ایدھی صاحب نے دیکھا کہ کوئی بھی انسان ان سے آگے چلنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہر انسان جلدی میں ہوتا ہے، مگر یہ ایسا واقعہ تھا کہ ہر انسان عبدالستار ایدھی کی عزت کی خاطر ان کے پیچھے چل رہا تھا، کوئی بھی ان سے آگے جاننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ دوستو